الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جو مہینہ ہے چند اہم کاموں کے لیے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ان میں سب سے پہلا کام تقویٰ ہے کہ ہماری زندگی سے گناہ نکل جائے، نافرمانیاں ختم ہو جائیں، ہمارے نفس کو جو حرام کھانے کی عادت یہ ختم ہو جائے، اس لیے کہ نفس حرام کا عادی ہے، حرام پسند کرتا ہے، اس کی خوراک حرام چیزیں ہیں، لیکن ہمارے اندر ہے اس کی کیسے اصلاح ہو، یہ کیسے حلال کا عادی بنے، کیسی اچھی چیزوں کا عادی بنے۔ اللہ نے ہمیں روزے کی عبادت دی ہے، روزے کا مقصد لعلکم تتقون فرمایا، یہ مقصد ہے تقویٰ ہے، اس نفس کو اچھی خوراک ملنے لگے، کیونکہ جب آپ رمضان میں حلال چیز نہیں کرتے، حلال چیز نہیں کھاتے صبح سے شام تک خدا کے حکم کی وجہ سے، تو اس کو عادت پڑ جائے خدا کے ماننے کی، اس عادت ڈالنے کے لیے یہ عادت پڑ جائے، اور یہ رمضان میں عادت کیوں ڈالی جا رہی؟ تاکہ 11 مہینوں میں عادت برقرار رہے، استقامت آ جائے تم میں۔ اگر استقامت نہیں آتی، یہ تو گرگٹ کی طرح ہے، آج ایسے صبح سے شام، ایسے صبح سے شام، پوری زندگی اس میں گزر جاتی ہے۔ میرے مرشد شاہ حکیم اختر صاحب فرماتے تھے ہماری پوری زندگی اس میں گزر جاتی ہے، دخول خروج، یعنی نیک لوگوں میں داخل ہو گئے
پھر نکل کر شیطانوں میں چلے گئے، پھر نیکوں میں آ گئے، شیطانوں میں چلے گئے، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آ جائے گا۔ اللہ نے اس لیے ہمیں تھوڑی بھیجا ہے، اللہ نے تو ہمیں بھیجا ہے کہ راہ استقامت اور صراط مستقیم پر چڑھ کر مولا تک پہنچ جا، اس لیے بھیجا ہے، اس لیے تھوڑی بھیجا ہے کہ صبح شام اسی کام میں رہے ہم، ہر وقت اپنے دل کے برتن کو خراب کرتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ جو مواقع لاتے ہیں، ان کے مواقع کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون۔ تتقون کے مطلب نہیں ہے کہ رمضان میں متقی ہو جاؤ، تتقون کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے تقویٰ تم میں آ جائے۔ ہر رمضان تمہارے پچھلے تقوی میں ترقی کا ذریعہ بنے، اگلا رمضان ہے تو اس سے اوپر تقویٰ، اگلا رمضان تو اس سے اوپر تقویٰ، یعنی یہاں تک کہ تقوی کے اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ اللہ اپنی ولایت اور دوستی تمہیں عطا فرما دے۔ تو یہ تقوی پر دوستی رکھی ہے، جب انسان تقوی کے صحیح مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اور تقوی کا صحیح اور آخری مقام کون سا ہے؟ جس کو قرآن فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف فرار اختیار کرو، اے عَمَّا سِوَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، یعنی دل سے ہر غیر اللہ انسان کی جب نکل جاتا ہے، یہ تقوی کا کمال ہے۔ ورنہ تقویٰ تو کفر سے کافر مسلمان ہو جائے وہ بھی تقویٰ ہے، کفر چھوڑ دیا، شرک چھوڑ دیا، بدعت چھوڑ دی، کبیرہ چھوڑ دیے تقویٰ آ گیا، صغیرہ چھوڑ دیا تقویٰ آ گیا۔ لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تو فرماتے ہیں حقیقت تقویٰ لا یبلغ العبد حقیقت تقویٰ، مطلب ایک آدمی تقوی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا حتی یدا ما حاک فی صدر، جبکہ دل میں آنے والے شبہات سے بھی بچنے لگ جائے۔ شبہات سے ایک تو چیز صحیح حرام ہے، شریعت کہتی ہے یہ حرام ہے، بدنظری کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، بدگمانی کرنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، خیانت کرنا حرام ہے، جھوٹی قسم کھانا حرام ہے، یہ تو صحیح حرام ہے۔ اگر ان کو چھوڑتا یہ بھی تقویٰ ہے، لیکن تقوی کا اونچا لیول کون سا ہے؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، بخاری میں ارشاد ہے، فرمایا لا یبلغ العبد حقیقت تقویٰ، آدمی تقوی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا حتی یدا ما حاک فی صدر، کہ دل میں کھٹکنے والی چیز بھی جس میں تھوڑا سا کھٹکا ہے، یعنی اس کا حکم پتہ نہیں ہے، سب جانتا ہے کہ یہ حرام چیزیں ہے، یہ کبیرہ ہے، یہ صغیرہ ہے، لیکن ایسی چیز پیش آ گئی کہ دل میں اطمینان نہیں ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ ہے کیا، اور میں جب اس کو بھی چھوڑنے کی اس میں ہمت پیدا ہو جائے گی، یہ انسان تقوی کی حقیقت تک پہنچ گیا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان ہیں، علامہ ابن سیرین جن کے خوابوں کی تعبیر بڑی مشہور ہے، بہت بڑے معبر تھے، اس امت میں یوسف صلی اللہ علیہ وسلم جیسے علوم اور وہ حضرت ابن سیرین کو ملے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات تھے وہ اس امت میں، اور یہ کرام کی کرامتیں بنا دی، عجیب ہے، یہ اعزاز ہے اس امت کا، کرامتیں بنا ویسی کرامتیں ہوئی۔ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آگ میں کتنوں کو ڈالا گیا اور وہ زندہ نکل گئے، کتنے واقعات تاریخ میں پڑھ لیا، کتنے واقعات۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی طرح شیر کے سامنے ڈالا گیا، مشہور واقعہ ہے، ایک اللہ والے کو شیر کے سامنے بادشاہ نے ڈلوا دیا، منگول بادشاہ تھا، ڈلوا دیا، بھوکے شیر چھوڑے۔ حضرت دانیال کا ہی تو قصہ ہے، ان کا معجزہ تھا کہ شیر کے سامنے جب ڈالا تو شیر آ کر ان کے پاؤں چاٹنے لگا، تو پھر بادشاہ بھی مسلمان اس پر ان پر ایمان لے آئے، سب لے آئے۔ اب اس امت کے ایک اللہ والا، اب شیر آ گیا تو آ کر ان کے پاؤں چاٹنے لگا، ہاتھ چاٹنے لگا، تو خیر وہ بادشاہ منگول بادشاہ، منگولوں کا تو آپ جانتے جیسے لوگ تھے، تو بہت متاثر ہوا، توبہ طیب ہوا، اور اس نے کہا کہ میں جو اختلاف تھا دینی مسئلے پر کا میں آپ کی بات مانتا ہوں۔ تو کسی نے صلی اللہ علیہ سے پوچھا کہ جب شیر کے سامنے آپ کو ڈالا تھا
آپ کیا سوچ رہے تھے؟ آپ پر کیسا ڈر تھا؟ کہ میں یہ مسئلہ سوچ رہا تھا، یہ شیر جو چاٹ رہا ہے تو مجھے یہ وقت دھونا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اس کے چوٹ چاٹنے سے میرے کپڑے پلیت ہو گئے یا پاک رہے؟ میں یہ مسئلہ سوچ رہا ہوں۔ حضرت خولانی رحمۃ اللہ علیہ جو پیغمبر اسلام کی وفات کے 5 دن کے بعد مدینہ شریف میں حاضر ہوئے تھے، ان کو اسود عنسی نے آگ میں ڈالا تھا، زندہ نکل گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بھی پیغمبر اسلام کا معجزہ ہے کہ پہلے انبیاء صلی السلام کی جو معجزات تھیں اس امت کے ولیوں کو کرامت بنا کے دے۔ تو حضرت ابن سیرین بھی ایسے شخص ہیں، ان کو یہ علوم دیے گئے۔ اب اتنا بڑا انسان ہے، یعنی اتنے بڑے آدمی ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں فوت ہوئے ہیں، یہ تابعی ہیں، بڑے بڑے صحابہ کی زیارت کی۔ تو حضرت نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ ابن سیرین پڑھائے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا آدمی۔ اب حضرت تیل کا کام کرتے تھے، تیل کا کاروبار، شام سے تیل لایا جاتا، بڑے بڑے بوروں میں تیل لایا جاتا تھا۔ وہ تیل آیا، اب بورے بند ہیں، 150 500 بورے اونٹوں پر لدے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب ایک بورے میں سے ایک مرا ہوا چوہا نکلا، ایک بورے میں سے مرا ہوا چوہا۔ وہ چمڑے کے بورے ہوتے تھے جن میں تیل ہوتا تھا، ڈرم سسٹم تو تھا نہیں، وہ اوپر سے مشق کی طرح باندھے ہوتے تھے۔ وہ ایک میں نکلا تو اطلاع دی بھی یہ جو ایک ہے اس میں یہ مرا ہوا چوہا ہے، ایک تیل زیتون کے تیل۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی وہاں پر تو ایک بڑا کڑاہا ہوتا ہے، اس کڑاہے میں تیل پکاتے ہیں اور اس میں سے بورے میں بھرتے ہیں، تو ایسا ہوگا کہ یہ چوہا اس کڑاہے میں مرا ہوگا۔ اگر اس کڑاہے میں مرا ہے تو پورے کڑاہے کا تیل نجس ہو گیا، تو سارے بوروں کا تیل نجس ہوگا، شبہ ہو گیا۔ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی بورے میں چلا گیا ہو، ہے نہیں، مولانا آپ تو ایسی گھوٹی گھماتے نا، بلکہ اس کو بھی کہہ دیتے کہ یہ چوہا بھی شاید پاک ہو، اس کے پاک ہونے کا بھی سوچ لیا جائے، کہیں سے اس کے پاک ہونے کے لیے بھی کوئی وہ نکالا جائے۔ شبہ ہو گیا، فرمایا کہ سارے تیل کو زمین پر گرا دو۔ سوچیں، محاق فی الصدر، اب اس کے پیسے دینے تھے، مقروض ہو گئے، قرض دار نے پکڑوا دیا، جیل میں چلے گئے، 2 سال جیل میں رہے، جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے، کاروبار تو باہر چل رہا تھا، اس میں سے جب تک قرض ادا نہیں، وہ جیل میں رہے، اور اسی جیل کے سے ہی جا کر حضرت انس بن مالک کا جنازہ پڑھایا، رسول اللہ کے خادم کا، یعنی وصیت کر رہے کہ جنازہ میرا ابن سیرین پڑھائے۔ ان کو جیل میں سے پیرول پر رہا کیا گیا، گورنمنٹ نے رہا کیا، جنازہ پڑھایا، دوبارہ جیل چلے گئے۔ لا یبلغ العبد حقیقت التقویٰ، حضرت عبداللہ عمر فرماتے ہیں آدمی تقوی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا حتیٰ یدا ما حاک فی صدر، کہ دل کے شبے کو بھی نہ جب تک چھوڑ دے۔ اس لیے تقوی کی جو حقیقت ہے اور تقوی کا آخری مقام، ہر غیر اللہ دل سے نکل جائے، سوائے خدا کی ذات کے دل میں کوئی نہ ہو، بس اللہ ہو جانا، اللہ کی ذات پر اعتماد ہو، اللہ کی ذات سے رجوع ہو، اللہ کی ذات کی محبت ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ ہی ساری آہ و فغاں ہو، سوائے خدا کی ذات کے دل میں کچھ نہ ہو، تب جا کر تقوی کی حقیقت آتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ رمضان آئے اور رمضان میں ہم چند گناہوں کو چھوڑ دیں اور رمضان کے بعد دوبارہ پھر کرنے لگے تو ہمارے تقوی میں ترقی کیسے ہو گئی؟ ہر رمضان میں تو ہمیں اور آگے جانا چاہیے، اور آگے جانا چاہیے، یہاں تک کہ سوائے خدا کی ذات کے کچھ نظر بھی نہ آئے اس کو، ہر طرف خدا کی ذات ہو، دل میں مولا کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، نہ کسی کی دشمنی ہو، نہ کسی کی محبت ہو، دشمنی بھی ادھر ہے، جس کا دل دشمنی میں الجھا ہوا ہے اس کا دل بھی خدا سے غافل ہے، اور جس کا دوستی میں الجھا ہوا ہے وہ بھی خدا سے غافل ہے۔
اس لیے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اللہ والا کہلاتا تھا، دیکھا کسی سے لڑائی کر رہا ہے، باقاعدہ جھگڑ رہا ہے، فرمائے ای مدعی گر دوست بشناختے، اگر یہ شخص اپنے دوست کو مولا کو پہچانتا تو اس کے پاس لوگوں کے ساتھ جھگڑے کا وقت نہیں ہے، اپنے مولا کو یاد کرتا، سارے معاملات اللہ پر ڈال دیتا ہے۔ کہ اللہ کے ولی منتقم نہیں ہوتے، انتقام نہیں لیتے، ان کا انتقام خود خدا لیتا ہے۔ فرمایا کہ من عاد لی ولی فقد آذنت بالحرب، اللہ فرماتے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ اس نے فرمایا کہ میرے ولی نے تو انتقام لینے نہیں۔ عجیب ہے۔ اور ایک عجیب راز کی بات لکھی حضرت تھانوی نے، عجیب بات ہے، سنو۔ فرماتے جن نے اللہ کے ولیوں کو ستایا ان ولیوں کے جانے کے بعد ان پر عذاب آیا، ان کے جانے کے بعد۔ یہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ ان کی زندگی میں آ جائے تو کہیں دعا ہی نہ کر دے اللہ میں معاف کر دے، اور اللہ انہوں کو پکڑنا چاہتے تھے۔ وہ ولی جب چلا گیا، اب جب عذاب آیا تو یاہو فقہ کو کہ اللہ کے ولیوں کا دل ایسا ہوتا ہے تو پھر دعا کرنے لگ جائیں گے، اللہ میاں ٹھیک ہے اس نے مجھے ستایا تو بہت تھا لیکن اب بیچارے کو کینسر ہو گیا اللہ میاں اس کو تو معاف کر دے، میں دعا کرتا ہوں۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس انتقام میں یہی اللہ کا ولی آج نہ بن جائے۔ تو کہا کہ اکثر جو انتقام اللہ اپنے پیاروں کا لیتے ہیں وہ ان کے جانے کے بعد لیتے ہیں انتقام۔ تو من عاد لی ولی کیوں کہا؟ ہمارے حضرت والا قصہ سنایا کرتے تھے شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ، ایک اللہ والے جا رہے تھے، ان کی نگاہ بھی کمزور تھی، ہاتھ میں لاٹھی بھی تھی، تو سامنے سے ایک بگڑا تگڑا کسی نواب کا پتر اپنی معشوقہ کے ساتھ آ رہا تھا، تو وہ اللہ والے گزرے تو اس کا دھکا لگ گیا اس عورت کو۔ جب دھکا لگا تو اس نے زور سے ایک چاٹا مارا، وہ اللہ کے پیارے کو تھپڑ مارا، انہوں نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ چلے گئے۔ اب یا اس لڑکی کا یا اس کا پیشاب بند ہو گیا، اب ڈاکٹر بھاگ رہے ہیں، اتباع جا رہے، کوئی اثر نہیں ہو رہا، کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ یار وہ جو اور بابا جی تھے کہیں انہوں نے کوئی بد دعا کی ہے یا کوئی دم درود کر دیا، تو ان کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا بھی تم نے کچھ کیا ہے؟ اس کے بعد سے واقعہ ہو گیا، صحت مند تھے اور یہ واقعہ ہو گیا، پیشاب بند ہے۔ انہوں نے کہا میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، لیکن مجھے یہ بتاؤ، اس زبان سے کہا تو نے تھپڑ کیوں مارا تھا؟ کہا کہ تو نے میری جو معشوقہ ہے اس کو تکلیف پہنچائی۔ انہوں نے کہا معشوقہ نے تجھے کہا تھا کہ تھپڑ مار؟ کہا کہ نہیں، میرے جذبہ محبت نے تقاضا کیا، پر میں ہم بھی کسی کے محبوب اور معشوق ہیں، ہم کو ناوارث نہیں ہے، ہمیں بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی ان کا انتقام نازل ہوتا ہے۔ من عاد لی ولی، یہ اس نے فرمایا، وہ تو انتقام نہیں لیں گے، اللہ کے میں تو منتقم نہیں ہوتا۔ تو دل کا غیر اللہ میں مشغول ہونا کسی بھی درجے میں، تقوی کی حقیقت آخری درجہ یہ فرمایا لعلکم تتقون، رمضان اس لیے دیا ہے آپ اس رمضان میں ترقی کرو، تقوی میں ترقی کرو، پہلے سے بھی متقی رہو، رمضان آئے تو تقوی کے اعلیٰ مقام، ایک لمحہ بھی خدا کو ناراض نہ کرو۔ میرے شیخ فرماتے تھے ایک اشاریہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے اور نفس کو خوش نہ کرے، ایک اشاریہ بھی، اتنا بھی آسان کام نہیں ہے، کہنا آسان ہے، الفاظ بہت آسان ہے، کہنا آسان نہیں ہے کہ انسان ایک اشاریہ بھی اپنے نفس کو خوش نہ کرے، اس کو پتا چلے کہ یہ میرا نفس یہاں کیا کرنا چاہتا ہے، چھوٹی سی بات بھی کرے تو اس کو ادراک ہو جو دیکھو یہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ ایسے کب ہوگا؟ صرف میرے شیخ فرمایا کرتے تھے آج ہمارا جو دل ہے آج کیا بنا ہوا ہے؟ ہمارا دل آج ٹرک تولنے کا آلہ بنا ہوا ہے، ٹرک تولنے کا، جس پر لوڈ بڑا ہوتا ہے اور چھوٹا موٹا تلتا نہیں ہے، بڑا لوڈ تلتا ہے۔ فرمایا اس کو سونار کا کانٹا بناؤ کہ سونار کے کانٹے پر رتی اور تولا اور ماشا بھی تلتا ہے، یعنی اگر اتنا سا بھی گناہ ہو جائے جتنا رتی اور ماشا ہے، ہمارے دل کو ادراک ہو جائے کہ یار میرے اور مولا کے درمیان کوئی چیز آ گئی ہے، رو رو کر خدا کو بلائے، اس کو دور کرے،
یہ کیا ہے جی بڑے گناہ اگر نہیں کرتا تو سمجھتا ہے کہ میں تقوی کے ساتھ ہوں، نفس کی ایسی رفتار پر نظر رکھتا ہے کہ تھوڑی سی بھی کوئی چیز غلطی ہوتی ہے فوراً پر یار یہاں یا اللہ معاف کر دے. میں نے بتایا کہ شبے والی چیز دل میں کھٹک آتی چھوڑ دیتا ہے اس کو، بھائی نہیں یہ کام نہیں کرنا، بھائی ہمیں کھٹک ہے، ہمارا دل مطمئن نہیں ہو رہا. یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر مفتی تجھے فتویٰ بھی دے دے اپنے دل سے فتویٰ پوچھ، تیرا دل کیا کہتا ہے؟ اگر تیرا بڑا، یہ دل سب سے بڑا مفتی میرا اور آپ کا دل ہے. مومن کا دل سب سے بڑا مفتی ہے. اگر اس میں سلامتی ہے، اگر خراب ہو چکا ہو تو اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن اگر ذرا بھی سلامتی ہے مومن کے دل میں، ذرا بھی سلامتی. ہاں بتاؤ، بلب جو ہے وہ پہلے زمانے میں چراغ ہوتے تھے، لالٹین ہوتی تھی، اس لالٹین کا کتنا بھی شیشہ خراب ہو جاتا تھا لیکن تھوڑا بہت بھی صاف ہوتا تھا تو روشنی باہر نکلتی تھی اور گری پڑی چیز نظر آتی تھی. اگر انسان کے دل میں ذرا بھی سلامتی ہے وہ اس بات کو محسوس کر لیتا ہے کہ یار مولانا صاحب نے تو اس کو جائز قرار دے دے، مفتی صاحب نے، لیکن دل مان نہیں رہا کہ مجھے کام کرنا چاہیے یا نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے اس کام کو تم چھوڑ دو اگر تم تقوی کی حقیقت پانا چاہتے ہو. ماہا کب صدر، یہ ہے وہ ہر غیر اللہ کو دل سے نکالنا. کوئی سہارا نہیں سوائے خدا کی ذات کے، بس دل ایسا انسان کا ہو جائے کہ اللہ کی ذات کا کوئی سہارا. یہ تقوی کا آخری مقام ہے، ورنہ تقوی تو کفر شرک کے بچنے سے شروع ہو جاتا ہے لیکن اس کے درجات ہیں. فرمایا لعلکم تتقون، تم میں تقوی آ جائے. ایک تو اللہ تعالی نے اس لیے ہمیں دیا کہ تقوی آ جائے، یہ پہلی بات تو یہ اس لیے رمضان دیا. اور یہ تقوی ہمیشہ رہنے کے لیے، یہ نہیں کہ صرف رمضان کے لیے. عید آئے اور آپ کہیں جی اب تو شیطان چھوٹ گیا ہے، شیطان کے حوالے ہو جائے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، اگر کوئی سرکاری پہلوان کو سرکار روزانہ 1-2 بکرے بھی کھلائے اور مرغے بھی کھلائے اور 5 جو سیر اس کو دودھ بھی پلائے اور مکھن بھی کھلائے، اور جب کشتی کا ٹائم آ جائے وہ ہار جائے تو اس پہلوان کے جوتے مارنے چاہیے یا نہیں کہ اتنا کچھ کھا کر خبیث تو نے سارا فنا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا کہ تمہیں اس میں تقوی کی دولت روزے کی برکت سے ملے گی. اب جب شیطان کھل گیا تو ہاتھ پاؤں ڈال کے گر گئے. اور بھائی تمہیں تو پہلوان اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ جب شیطان کھلے تو ڈٹ کے اس کے سامنے آ جاؤ اور کہا آجا ہم بھی تکڑے ہو کر آ رہے ہیں، ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے تقوی کی دولت حاصل کر لی ہے، اب تیرا اگر ہے بس تو ہمارا مقابلہ کر کے دکھا. اور متقین پر اس کا بس نہیں چلتا، یاد رکھو متقین بس نہیں چلتا. کہتا سب کو گمراہ کر لوں گا، مخلصین اور متقین کو میں گمراہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ راستے ہی بند کر دیتے ہیں. تقویٰ نام اس کا ہے کہ آپ نے راستے بند کر دیا، آپ نے شیطان اور نفس کا راستہ بند کر دیا. جب آپ اپنے نفس کی چالوں پر نظر رکھتے ہیں تو شیطان کیسے آئے گا؟ شیطان نے تو نفس کے ذریعے آنا ہے. اگر آپ نے راستے ہی بند کر دیا ہے، آپ بتائیے جہاں سے شیطان نے آنا ہے آپ نے راستہ بند کر دیا. آپ نے آنکھ کا راستہ بند کر دیا، زبان کا بند کر دیا، کان کا بند کر دیا، دل کی سوچوں پر پہلے لگا دیے، ہاتھ پاؤں پر پہلے لگا دیے. شیطان آئے گا کہاں سے؟ کیونکہ دروازہ اندر سے نفس کھولتا ہے، باہر سے شیطان آتا ہے. اس لیے قرآن مجید نے خود کہا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ انہ لیس لہ سلطان، کہ شیطان کو ذرا بھی تسلط نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لے والا ربی یتوکلون، جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. رب پر توکل کے کیا مطلب؟ پورے کا پورا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رکھا ہے. تو شیطان کا راستہ بند ان کے بس میں نہیں ہے. قرآن کہ یتولونہ، آگے فرمایا کہ شیطان کن پر اپنا زور چلاتا ہے؟ جو اس سے دوستی کرتے ہیں. اور دوستی کون کرے گا؟ جو دروازہ کھولے گا. دیکھو ہم نے دروازہ کھولا ہوا ہے کیونکہ آنے والوں کے ساتھ ہماری دوستی ہے، ان کی ہمارے ساتھ ہے، ہماری ان کی ساتھ دوستی ہے. ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. تو دروازہ کھولنا دلیل ہے کہ ہم آنے والوں کو ویلکم کرنا چاہتے کہ آئیں. عربوں کے ہاں یہی ہے، آپ عربوں کے ہاں چلے جائیں کہ دوست کے ہاں دعوت ہو تو اس کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. اب گلی میں پہچاننا ہے کہ یار پتہ نہیں دعوت کہاں پر ہے، تو دروازہ کھلا ہے یار یہ ہے، آپ چلے جائیں. کیونکہ ان کا ایسا نظام نہیں ہوتا، ان کا پہلے مردانہ پیچھے زنانہ ہوتا ہے، تو وہاں آدمی کھڑا ہوگا آپ کے استقبال کے لیے. تو دروازہ کھولنا دلیل ہے کہ آنے والے کو ویلکم کر رہا ہے. تو یتولونہ، جو دوستی کرتے ہیں شیطان کے ساتھ، شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے. لیکن جو شیطان کو
کہ جو ہے وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے اور پورا اللہ کے اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان کی مجال نہیں ہے کہ ان کے اوپر تسلط حاصل کر سکے، ان پر غلبہ حاصل کر سکے، غلبہ ان پر حاصل کرتا ہے۔ تو جب انسان میں تقویٰ آتا ہے تو شیطان کی مجال ہی نہیں، آپ نے راستے بند کر دی، نہ آنکھ سے آنے دے رہے ہیں، نہ کان سے، نہ زبان سے، وہ آئے گا کہاں سے، اور باہر پھرتا رہے گا۔ کہتے دو شیطانوں کی ملاقات ہوئی، تو ایک موٹا تازہ تھا، ایک دبلا پتلا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یار تو دبلا پتلا کیسے ہو گیا؟ کہا یار میری ڈیوٹی ایک صوفی پہ لگی، ایک صوفی اور مولوی صاحب، وہ ہر کھانے میں ہر چیز میں بسم اللہ پڑھتا ہے، گھر آتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مجھے اندر نہیں آنے دیتا کوئی، کھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں کھا نہیں سکتا، وہ پیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں پی نہیں سکتا، تو نہ مجھے بستر ملتا ہے، نہ روٹی، نہ پانی، تو میرا حال تو یہ ہونا ہے۔ انہوں نے کہا تو سنا، تو بڑا پہلوان بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا میری جس سے ڈیوٹی لگی وہ کہیں بسم اللہ نہیں پڑتا، وہ گھر میں گھس جاتا ہے جیسے جانور گھستے ہیں، تو میں بھی پیچھے گھس جاتا ہوں، اس کے بستر پہ سوتا ہوں، دسترخوان پر کھاتا ہوں اور پیتا ہوں، اور وہ جو ذرا کبھی پیزا کھا رہا تو پیزا کھاتا ہوں، پیپسی پی رہا تو پیپسی پیتا ہوں، تو میرا حال تو یہی ہونا تھا۔ متقی انسان شیطان کے راستے کو روک دیتا ہے، آنے نہیں دیتا، راستے نہیں، شیطان سے کہاں سے آئے گا۔ تو اللہ نے رمضان سب سے پہلی بات تقوی کے لیے دیا، اور دوسری بات قرآن مجید سے تعلق کے لیے دیا ہے رمضان، کہ تم قرآن کے ہو جاؤ، قرآن تمہارا ہو جائے، یہ رمضان اس لیے۔ اس طرح عبادت ایسی دے دی تراویح کی نماز میں، قرآن سنو، قرآن پڑھو، قرآن کی سب سے بڑا وظیفہ اس میں قرآن مجید ہے، قرآن مجید پڑھو، تلاوت کرو، کیونکہ اترا اس زمانے میں، یہ سیزن ہے، قرآن کا سیزن ہے۔ اب جب قرآن مجید سے چسکا لگ جائے گا، محبت ہو جائے گی، تو پھر یہ خدا کی کتاب کے ساتھ ساری زندگی گزارو گے۔ تو اس لیے کہ کاملین جتنا جتنا انسان اللہ کا ہوتا جاتا ہے، اتنا اتنا اس کا قرآن مجید سے عشق بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن جب انسان درجہ کمال کو اللہ کی محبت میں پہنچ جاتا ہے، اس وقت اس کے رگ و ریشے میں اللہ کی کتاب کا عشق بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے بہت پرانا ایک واقعہ سنا تھا، کتابوں میں پڑھا کہ ایک اللہ والے کو دوسرے اللہ والے ملنے گئے تو وہ رونے لگے، وہ بیمار تھے، بستر پر تھے اور پاؤں سمیٹے ہوئے اور اس طریقے پر۔ انہوں نے کہا آپ بہت پریشان ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ جو بیمار سے پوچھا اس اللہ والے نے، انہوں نے کہا میں کیا بتاؤں، مجھے ہر طرف قرآن کی حروف نظر آتے ہیں، یہ میرے بستر پر لکھے ہوئے ہیں قرآن کے حروف، میرے تکیے پر ہے، یہ میرے ہاتھ پر ہے، تو میں وہ ادب کی وجہ سے ہر وقت پریشان ہوں کہ میں کیسے ادب کروں۔ انہوں نے کہا نہ کوئی غم نہ کرو، یہ باہر کی تصویر نہیں ہے، یہ اندر کی تصویر ہے، یہ جو تمہارے دل میں قرآن کا عشق ہے نا، یہ وہ نظر آ رہا ہے۔ اس لیے کہ انسان کسی کا عشق ہو جائے تو پھر نگاہ سے اس کو اپنا محبوب ہی ہر طرف نظر آتا ہے۔ تم نے تجربہ کیا ہوگا کہ جو لوگ اللہ والے جب ٹرین چل رہی ہوتی ہے تو اس ٹرین کی آواز سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کی آواز آ رہی۔ ہماری ایک خالہ ہوتی تھی، مرحومہ فوت ہو گئی، ہم کبھی جاتے تو ایک ٹٹیری، ایک پرندہ ہوتا ہے ٹٹیری، ٹی 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 کر کے مغرب کے بعد اڑتا ہے، تو ہماری وہ خالہ کہتی تھی دیکھو سورہ والتین پڑھتا ہے، یہ دیکھو والتینی والزیتونی والتینی، تو ہمیں ایسی معلوم ہوتا ہے سورہ والتین پڑھ رہا ہے۔ یہ اندر کی چیز ہے، باہر کی چیز نہیں، ان کے اندر کی چیز۔ یہ تو پرانا واقعہ تھا، آج سے 6-7 سال پہلے کی بات ہے۔ ہماری والدہ مرحومہ کی ایک سہیلی تھی، گاؤں سے آتی تھی، کافی عرصہ نہیں آئی، میں بھی پتا یار وہ کہاں رہتی ہے، کبھی آ جاتی تھی تو ہم ان کی خدمت بھی کرتے تھے کہ ہمارے پرانے زمانے میں ہماری والدہ کے پاس آتی۔ تو ایک دن مجھے اطلاع ملی کہ وہ باہر وہ ماسی آئی ہیں، ماسی کہتے ہیں وہ اللہ والی، وہ ماسی آئی ہیں اور جو گدا ریڑھی کے اوپر لیٹی ہوئی ہیں، چل نہیں سکتی۔ وہ کہا کہ آپ سے ان کو ضروری ملنا ہے۔ میں باہر گیا، میں بہت خوش ہوا کہ بڑے عرصے بعد ہماری والدہ کی سہیلی آئیں، تو میں نے کہا اماں جان خیریت سے؟ وہ ہے، انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تھوڑا پریشان ہوں۔ میں کیا پریشانی؟ کہا مجھے نا ہر طرف قرآن لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ مجھے یہ واقعہ فوراً یاد آیا، بلکہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں
کہ جن کے رگو ریشے میں قرآن بسا ہوا ہے. قرآن کہ مجھے قرآن دیکھو بیٹے دیکھو اس پر لکھا ہوا ہے, یہ تیرے کپڑوں کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے. میں کہا ماں تو بہت بڑی اللہ والی ہو گئی, تو بہت بڑی ولیہ ہے کہ تیرے اندر قرآن کی ایسی محبت ہے کہ تیری نگاہ ہر طرف قرآن دیکھتی ہے. یہ اللہ نے مبارک مہینہ ہمیں قرآن کے لیے دیا ہے کہ ہم ایسی اس کی محبت میں غرق ہو جائیں کہ جس طرح نظر اٹھاؤں تیری تصویر ملے. یہ نہیں ہے کہ رمضان کے بعد قرآن اٹھا کر اوپر رکھ دیا کہ ہاتھ بھی نہ پہنچے انسان کا. یہ قرآن کے تعلق کے لیے مہینہ دیا ہے. اس مہینے میں قرآن کا تعلق پیدا کرو اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کے عاشق بن جاؤ, پھر کمال تک پہنچائے گا تمہیں. ہر کاملین قرآن کے عاشق ہوتے ہیں. جس کامل کے معمولات اٹھا لو, قرآن کی کثرت سے قرآن کی تلاوت معمول. ہمارے والد صاحب 87 سال کی عمر تھی, 10 سپارے روزانہ تلاوت, جب تک تلاوت نہ کرے چین نہیں آتا. کیونکہ جب خدا سے عشق ہو جاتا ہے تو اس کی اس کتاب اور خط سے عشق ہو جاتا ہے جو محبوب نے بھیجا ہوا ہے. میرے دادا مرشد فرماتے تھے یہ خط ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو بھیجا ہے کہ دیکھو میرے بندو تم دور جا رہے ہو زمین پر, میں تمہیں خط اپنے پیارے محبوب کے ذریعے بھیج رہا ہوں 30 سپاروں کا. دیکھو یہ میرا خط ہے, اگر مجھ سے تم نے بات کرنی ہو اور میری بات سننی ہو میرے خط کو پڑھ لیا کرنا, اس میں مل جاؤں گا تمہیں. یہ کہتے اس قرآن مجید میں تو دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات مخفی ہے. اللہ کی ذات مخفی ہے. کہتے اگر اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہتے ہو, زیارت کرنا چاہتے ہو, قرآن کی زیارت کر لو. اسی میں اللہ تعالیٰ کی ذات مخفی ہے, اسی میں خدا کی باتیں ہیں. اللہ نے اس لیے دیا ہے. اور تیسرا خرچ کرنے کی عادت ڈلوائی کہ رمضان میں خرچ کرو اور پھر ہمیشہ خرچ کرتے رہو. خرچ کرنے والے بن جاؤ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جاؤ. یہاں عادت ڈال رہے ہیں افضل صدقۃ فی رمضان, سب سے افضل صدقہ ہے جو رمضان میں انسان نکالتا ہے. اور عجیب بات ہے کہ ہر نفل فرض ہے, اس میں نفل ہے ہی نہیں. رمضان میں کوئی چیز نفل نہیں ہے, ہر نفل فرض ہے, ہر فرض 70 ہے, کوئی نفل نہیں ہے. سن لو, آپ کوئی بھی کام کرتے ہو فرض میں, درود شریف پڑھتے ہو فرض درود, سبحان اللہ کہتے ہو فرض سبحان اللہ, کلمہ پڑھتے ہو فرض کلمہ. اور آپ کو پتا ہے فرض کی قیمت کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن ایک فرض نماز کو پورا کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے نفل اور سنتیں اس کے اندر حساب کی جائیں گی تاکہ ایک فرض مکمل ہو جائے. لیکن رمضان ایسا مہینہ دیا ہے کہ ہمارے نفل بھی فرض اور فرض 70 ہیں. یعنی رمضان میں کیا گیا جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب فرائض میں ہیں, ان کو مکمل کرنے کی ضرورت نہیں, یہ مکمل شدہ ہیں. یہ بات سن لو, عجیب بات ہے, یہ پلے باندھ لو, اس میں ہر عمل مکمل شدہ ہے. باقی چیزوں کا حساب ہوگا جو غیر رمضان میں کرو گے, اس میں فرض پورا کرنے کے لیے نفل سنتے سال لگائیں گے. لیکن رمضان اس کے اندر ہر چیز فرض ہے. اور جب اللہ نے پہلے سے فرض قرار دے دی تو اس کو مکمل کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ پہلی مکمل شدہ ہے. کیونکہ جو فرض تھا وہ 70 ہو گئے اور جو نفل تھا وہ فرض ہو گئے. جب اللہ نے خود ہی اس کی قیمت بڑھا دی تو اور قیمت بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ قیمت تو وہاں بڑھوائے نا جہاں قیمت کم لگ رہی ہو, کہا جی اور قیمت بڑھائے. اللہ فرمائے فرض تو 70 کر دیے تمہارے اور نفل کو ہم نے فرض کر دیا. یعنی اس میں رمضان میں کوئی چیز نفل نہیں ہے, سب فرض. آپ 1 روپیہ صدقہ دیتے ہو یہ فرض ہے, اور آپ زکوٰۃ دیتے ہو 70 کے برابر حساب ہو رہا ہے. مجھے بہت سے دوست کہتے ہیں یہ نفل کرو گے اس میں 70 کا ثواب ملے گا, تو ذرا بھول جاتے ہیں تو کہنے میں بھائی یہاں تو نفل ہے ہی نہیں, نفل فرض ہے اور فرض 70 ہے, بس یہ ایک موٹا سا فارمولہ ہے. اور ہمیں 70 گنا بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی فلانا نفل کرو 70 گنا ثواب ملے گا. اور بھیا ہمیں 70 نہیں چاہیے 70 گنا, ہمیں تو فرض چاہیے, کیونکہ یہ سارے نفل تو فرض کے لیے. تو جب پہلی فرض بنا دیا تو آپ بتائیے اور کیا چاہیے؟ آپ نے قیامت کے دن تو فرائض کو پورا کرنا ہے. اللہ فرمائے گا ہم نے تو تمہارے نفل پہلے فرض کے بھاؤ خرید لیے ہیں. سبحان اللہ. اللہ نے مہینہ اس لیے دیا مخلوق کی ہمدردی کا مہینہ دیا کہ مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرو. یہ بھوکا پیاسا رکھتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ یار بھوک پیاس کیا چیز ہے, تکالیف کیا چیز ہے, انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہماری تربیت فرمائی اس کے لیے. بس میرے دوستو
استقامت اختیار کیجیے. جو اعمال کی اب توفیق ہے کوشش کریں رمضان کے بعد بھی نہ چھوٹے. چند دن زور لگے گا لیکن انشاءاللہ گاڑی چڑھ جائے گی, فکر نہ کریں. موٹر وے سے انسان نیچے بھی اترتا ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ گڈی چلتی نہیں. کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، موٹر وے والے مزے تو نہیں ہوتے لیکن گاڑی چلانے کا ماہر ہو تو وہ کچے پر بھی اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے. تو 11 مہینے میں اگرچہ شیطان اور نفس کی رکاوٹیں بڑھ جاتی ہیں لیکن گاڑی کو رکنے نہ دو, اس کو مولا کی جانب لے جاتے رہو. ایک دن آئے گا کہ تم مولا تک پہنچ جاؤ. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما انت وصلى على محمد كما تعالوا وفل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم واقعتا كواقعة الوليد. یا اللہ ہم سب کو تقوی کی حقیقت نصیب فرما, تقوی کی حقیقت نصیب فرما. ہمیشہ کے لیے ہمیں تقوی کی دولت نصیب فرما, ہمیں تقوی پر استقامت نصیب فرما. قرآن مجید کی محبت اور تعلق اور تلاوت میں استقامت نصیب فرما, نیک اعمال میں استقامت نصیب فرما. یا اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہم سراپے جرم ہے, یا اللہ ہمیں تو معاف فرما, یا اللہ ہمیں تو معاف فرما. یا اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس خانقاہ کو قبول فرما, اس کے فیض کو پورے عالم میں عام اور تام فرما. اس پورے علاقے کو خیر و برکت والا علاقہ فرما, ہر قسم کا شر و فتن اس علاقے سے دور فرما. اللہ اس علاقے کی خوب آباد اور شاد فرما. اللہ اس کے جتنے مسائل اس علاقے میں بجلی پانی وغیرہ کے, اللہ اپنے خزانوں سے ان کو حل فرما, ہر طرح کی اس میں آسانیاں فرما. یا اللہ تمام مدارس مساجد خانقاہیں, یا اللہ دینی مراکز کی خوب ترقی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اس سے جڑنے, ان سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بال بچوں کو, قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اولیاء صدیقین میں سے فرما, اولیاء صدیقین میں سے فرما, اولیاء صدیقین میں سے فرما. بغیر استحقاق اپنی ولایت اور دوستی میں نصیب فرما. یا اللہ اب قیامت تک بھی چلتے رہے تو تک پہنچنا مشکل ہے, اگر آپ چاہیں تو کہ لمحے میں آپ کے بن سکتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو اپنی شان جذب کی ذریعے جذب فرما, شان جذب کی ذریعے جذب فرما اور اپنا فرما. یا اللہ پورے عالم میں جہاں ہمارے متعلقات سب کو اللہ والا فرما, ہمارے دوست احباب کو اللہ والا فرما. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما, ہر طرح کی عافیت میں نصیب فرما. یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما, ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و اقارب سب کی مغفرت فرما. ہمارے بہت پیارے دوست یا اللہ شیخ عبدالحق بخاری صاحب کی والدہ فوت ہو گئی, یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما, ان کے درجات بلند فرما, اعلی علیم میں جگہ عطا فرما, پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما, تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما, رزق کی تنگیوں کو دور فرما, قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. یا اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما. اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے؟ یا اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے؟ ہمارے حال پر رحم فرما, ہمارے ملک کے حال پر رحم فرما, ہمارے شہروں محلوں کے حال پر رحم فرما. یا اللہ سب کو تو نیک اور اللہ والا فرما, غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. آج کس اجتماع کو قبول فرما, جو میزبانی کر ان کی میزبانی کو قبول فرما, آنے والوں کے آنے کو قبول فرما, ہر طرح کی اللہ عافیت نصیب فرما. جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اللهم إني أسألك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله أجمعين.